السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ 1940 کے دن بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے لوگوں نے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ دن ایک عزم کے اظہار کا دن ہے کہ جب لاکھوں پروانے قائد پاکستان اور دیگر قائدین کی پکار پر دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست بنانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ مسلمانوں نے ہندو اکثریت اور انگریزوں کی طاقت کے سامنے ڈٹ جانے کی قسم کھائی تھی۔ یہ دن ہمیں اس وعدے کی پاسداری کی یاد دلاتا ہے کہ جب ہمارے بزرگوں نے آنے والی نسلوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنے کے لیے قربانیوں کی داستان رقم کی تھی۔ مسلم لیگ قرارداد پاکستان کی منظوری تک ایک بڑی جماعت نہ تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی اکثریت اس کے ساتھ تھی، لیکن اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی اس کی مقبولیت اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ سب کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اسی نعرے کی گونج میں یہ سفر شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 تو آغاز سفر تھا۔ اس دن اقبال کے خواب کی تعبیر کے لیے مسلمانوں کے قافلے نے رخت سفر باندھا۔ یہ پرعزم لوگ تھے، یہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے افراد تھے کہ جنہیں انگریزوں اور ہندوؤں نے زندگی کی ہر خوشی سے محروم کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اپنا حق لینے کے لیے نکلے تھے۔ یہ نہتے لوگ طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ یوم پاکستان نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اہم ترین مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس دن ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا اور ایک ایسی جد و جہد کی بنیاد رکھی گئی جو کہ مکمل طور پر پرامن تھی۔ یہ سفر آسان ہرگز نہ تھا، کیونکہ ہر قدم پر شدید مخالفت اور مشکلات کا سامنا تھا۔ کہیں اپنے مخالف تھے تو کہیں بیگانے سازشی، کہیں ہندوؤں کا پروپیگنڈا تھا تو کہیں انگریزوں کے الزامات، قید و بند کی صوبتیں تھیں تو کہیں سزاؤں کی داستان، مقدمات کا سامنا تھا تو کہیں ریاستی جبر سے مقابلہ۔ کتنے ہی لوگوں کو اپنے پیاروں سے محروم ہونا پڑا، کتنی ماؤں بہنوں کے آنچل چھین لیے گئے، کتنے معصوم بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، کتنے ہی سجیلے نوجوان بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ ہجرت کی داستانیں تو اتنی غمناک ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جائے۔ ہجرت بھی ایسی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑا۔ عزت اور دولت کے ڈاکوؤں سے بچ کر گزرنا تھا۔ جو شاہانہ زندگی گزارتے تھے ان کے لیے اب خیموں کی صوبتیں تھیں۔ جو گاڑیوں میں گھومتے تھے انہیں سینکڑوں میل پیدل آنا تھا، لیکن یہ لوگ باہمت اور جوان جذبوں والے تھے۔ ان غیر مسلح لوگوں نے ظالم ہندوؤں اور بربریت کی داستانیں رقم کرنے والے انگریزوں سے ٹکرانا تھا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان پرعزم اور باہمت لوگوں نے یہ خواب سچا کر دکھایا۔ کٹھن اور تکلیف دہ جد و جہد نے ہی تمام مخالفوں کو پاکستان کا مطالبہ منظور کرنے پر مجبور کر دیا۔ 23 مارچ 1940 کو دیکھا گیا خواب 14 اگست 1947 کو اپنی تعبیر سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ جی ہاں، ایک معجزہ ہو چکا تھا۔ صرف 7 سال پہلے کیے گئے عہد کو ایفا کر دیا گیا تھا۔ قربانی کی باہوں میں جھولتی آزادی ہمیں نصیب ہو چکی تھی۔ پاکستان بن چکا تھا دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست، قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر۔ لیکن سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عرض پاکستان کے بننے میں اگر کوئی اہم ترین دن آیا تو وہ 23 مارچ 1940 کہ جسے اب ہم یوم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ عہد تو اسی دن ہوا تھا، خواب تو اسی دن دیکھا گیا تھا۔ یہ دن انمول ہے اور ہمیں چاہیے کہ آج بھی اسی طرح ملک کو ترقی یافتہ، پرامن اور دنیا میں معزز ترین بنانے کے لیے عہد نو کریں۔ آئیے اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔